إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال تعالى كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا محترم حاضرین जुमा और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम आज के इस खुतबे जुमा में आप हजरात के सामने जिस मौजू के तहत मैं गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो इस दीन इस्लाम का एक बहुत अहम मौजू है। वो ऐसा मौजू है जिसका ताल्लुक़ हमारी आपकी मुआशरे के हर फ़र्द की ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा आप मेरी इन बातों को ज़रा ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि आम तौर पर हमारे मिंबरों महराब से बहुत सारे मौज़ूआत पर उलमा की ज़बानी आप बयान सुनते हैं, खुतबात सुनते हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पर बहुत कम आपने सुने होंगे या बहुत कम इन मौज़ूआत पर बात किए जाते हैं। वो मौजू है इस्लाम का निज़ाम विरासत। इस्लाम का निज़ाम विरासत क्या है? यानी एक इंसान के इंतकाल के बाद जो माल है उसका छोड़ा हुआ, जिसको तरका कहा जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी की शक्ल में है, माल की शक्ल में है, या जिन चीज़ों को भी उसने छोड़ा है
ان تمام چیزوں کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، اور اس معاملے میں ہم سے، آپ سے، سماج اور معاشرے میں اچھے علم رکھنے والے لوگوں کے گھرانے میں کتنی بڑی کمی اور کوتاہی اس معاملے میں ہو رہی ہے۔ لہذا ان چیزوں کے تعلق سے پوری تفصیل تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو بنیادی اہم اور موٹی باتیں جو ہم اور آپ کو ضروری ہے یاد رکھنا، ان باتوں کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی آیت نمبر 180 سے 181 تک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت، تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے مرنے لگے، وفات پانے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور اپنے قرابت دار یا اچھائی کے ساتھ وصیت کیے جائے، پرہیزگار پر حق اور ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، اور یہ آیت قرآن مجید کے اندر وراثت کے تعلق سے، وراثت کی تقسیم کے تعلق سے، یعنی یہ پہلی آیت تھی، یعنی وراثت کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا، یہ سب سے پہلی آیت، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ لیکن اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ دوسری رکوع کے اندر آپ دیکھیں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پوری ایک صفحے کی آیت ہے، یعنی سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں اور دوسری رکوع کی ایک صفحے کی پوری آیت اور آخری سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان 3 آیتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ آپ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اسلام کے ابتدائی دور میں تھا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے مال میں اپنے طور پر ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے جو قرابت دار ہیں ان کے لیے وصیت لکھ دیتا تھا۔ اس وقت اسلام نے کوئی حصہ متعین نہیں کیا تھا کہ کس کو کتنا مال ملے گا، کس کو کتنا دیا جائے گا، اسلام نے متعین نہیں کیا تھا۔ تو مرنے والا اپنے طور پر وہ لکھ جاتا تھا کہ میرے بیٹے کو اتنا مال، میری بیوی کو اتنا مال، میرے فلاں کو اتنا مال، وہ ساری چیزیں لکھ کر کے جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تو اس آیت کا حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس آیت کو منسوخ آیت کہتے ہیں۔ ایسی قرآن مجید کے اندر کئی ایک آیتیں ہیں جس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے لیکن اس کی تلاوت باقی ہے اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ، یعنی اس حکم پر عمل نہیں ہوگا اب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں سورہ نساء کے اندر جو آیت اللہ رب العالمین نے جو کس کو کتنا مال ملے گا، بیوی کو کتنا مال ملے گا، شوہر کو کتنا مال ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، ان ساری تفصیلات جو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس آیت پہ عمل کیا جائے گا قیامت کی صبح تک۔ اور وراثت کی اہمیت کے لیے یہ بات آپ جان لیں، اس کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ اسلام کے جو دوسرے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اللہ نے کہہ دیا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن نماز کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا حج کا اعلان کر دو، حج کے سارے مناسک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے۔ لیکن وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا تفصیلی طور پر کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو محروم کرنا ہے، کس کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے خود اس معاملے کی ذمہ داری اپنے تو لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل اللہ نے خود بیان فرمایا۔ ہاں کچھ مسائل ہیں جس کی وضاحت احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن ایک بڑا حصہ جو سب سے اہم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر
کیا۔ لہذا قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیتوں کو کبھی پڑھیں، آپ کبھی وقت ملے تو آپ سورہ نساء کو پڑھیے، اور سورہ نساء کی دوسری رکوع کی 2 آیتوں کو اور سورہ نساء کی آخری آیت کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو باتیں، بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے وراثت کا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے ایک انسان جو مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے 3 اسٹیپس ہیں، جس 3 مرحلوں کو پہلے فالو کرنا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس 3 مرحلے کے بعد ہی مال جو ہے وارثین کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اس سے پہلے مال تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ 3 مرحلہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید اور احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد تجہیز اور تکفین، تجہیز اور تکفین، یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کے کفن، دفن، قبرستان کی کھدائی، قبرستان کے اندر جو بھی اخراجات ہوں گے، یہ سارے کے سارے اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ مرنے والے کے مال سے پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر عبداللہ ہے، عبداللہ کا انتقال ہوا، اب عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس کی تجہیز کے لیے اس کے کفن اسی کے مال سے خریدا جائے گا۔ اس کی قبر کے اخراجات ہوں گے، قبرستان کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے باقاعدہ اخراجات دینے پڑتے ہیں کیونکہ اس کو کھودنا پڑتا ہے، تو اس کے اخراجات اسی کے مال سے لیے جائیں گے، اسی کے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا حق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوسرے رشتہ دار ہو یا کوئی اولاد ہو کفن کے پیسے دے دیتا ہے یا یہ کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے، افضل صورت یہ ہے کہ میت کے مال میں سے ہی اس کا کفن خریدا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب باقاعدہ طور پر ان کو کفن دفن کے لیے مسئلہ آیا، یعنی ان کو جب قبر میں دفن کرنے کا مسئلہ آیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ان کو اسی کی چادر میں، ان کا جو ذاتی چادر تھا اسی چادر میں انہیں دفن کرنے کا۔ جب وہ چادر سر کے پاس لے جایا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کے پاس لے جایا جاتا سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر کے پاس کچھ گھاس ہے وہ رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کتنی چادریں جمع کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر، لیکن آپ نے انہی کی چادر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا۔ تو لہذا اپنی زندگی میں یاد رکھو، اپنے وارثین کو کبھی بھی وصیت کرنا کہ میرے مال سے ہی کفن کا پیسہ لینا اور میرے ہی مال سے مجھے کفن دینا۔ ایک صورت، پہلی صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا جو انتقال کیا ہے، انتقال ہو گیا ہے جس کا، ہر انسان کو بھی جانا ہے۔ یہ مسائل جان کر کے رکھو میرے بھائیوں، کب کس کی موت آ جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے، کسی کو گارنٹی ہے اس بات کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب گارنٹی نہیں ہے تو یہ دنیا کا جب ہم سفر کر چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے بنیادی علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، پہلا تجہیز اور تکفین، کفن دفن کے سارے معاملات اسی کے پیسے سے جو شخص انتقال ہوا ہے اس کے مال سے پورا کیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے قرض کا۔ اگر میت کے اوپر قرض داری ہے، قرض ہے، لین دین ہے لوگوں کا، تو اس کے مال سے پہلے قرض کو مکمل کیا جائے گا۔ جتنا جلد ہو سکے، جتنا کم وقت میں ہو سکے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض داری ہے، کوئی دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ایک جنازہ، ہاں اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بڑھے تھے آپ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ صلو علی اخی، تم تمہارے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ وہیں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ کے رسول میں ادا کروں گا اس کی طرف سے قرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد آپ آگے بڑھے اور جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔
راوی حدیث بیان کرتے ہیں، شارحین بیان کرتے ہیں کہ اس صحابی کے اوپر کوئی بہت بڑا قرض نہیں تھا، چند دینار و درہم، چند دینار و درہم تھا ان کے اوپر. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب قرض کی حالت میں وفات پاتا ہے تو اس کی جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اس مومن کا روح کیا ہوتا ہے؟ معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے. لہذا میرے بھائیو، ہم آپ اس دنیا کے اندر لین دین کے معاملے میں، قرضداری کے معاملے میں ہم اس بہت محتاط کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر کسی کا ہمارے اوپر ہے تو اللہ سے دعا کریں اور اس کے پیسے کو یا اس کی قرضداری کو ہم واپس کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضداری کو مکمل طور پر ادا کرنے کا حکم دیا. بڑے افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو وفات پاتے ہیں، اولاد اپنے باپ کے قرض کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے ہیں، اور چند دن نہیں گزرتے ہیں کہ بھائی بھائی آپس میں، بھائی بہن آپس میں، رشتہ دار آپس میں مال کے لیے لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، آپسی اختلافات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ مال کے لیے اس کے اوپر جو مرنے والا ہے اس کی قرض کی فکر نہیں کرتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیا، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا. اگر اپنے اولاد کو آپ دینی تعلیم اور دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو گے تو سب سے پہلے وہ فکر کرے گا کہ میں اپنے باپ کو، میں اپنے ماں کو، میں اپنوں کی قرضداری ادا کر کے اس کی روح کو میں آرام پہنچاؤں، اس کی روح جو معلق ہے اس کو آزاد کراؤں. اس بات کی وہ فکر کرے گا. یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کیا ہے، وصیت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ کچھ لکھ کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ یا اتنا پیسہ مسجد کو دے دیا جائے، یا مدرسوں کو دے دیا جائے، یا فلاں غریب کو دے دیا جائے، فلاں بیوہ کو دے دیا جائے. جو بھی وہ اپنی زندگی میں لکھ کر کے جاتا ہے اس کی وصیت اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو لہذا یہ 3 اسٹیپس جو ہیں آدمی پہلے مکمل کرے گا. ان مکمل کرنے میں اگر مال پورا ختم ہو گیا تو کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا، کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا. ان سارے مرحلوں کو طے کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو اس کے بعد مال کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا. آج لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ آج لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان تینوں کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، پہلے ہی مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرضداری باقی رہتی ہے، مال تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وصیت باقی رہتی ہے، تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی شریعت کی مخالفت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی شریعت کی مخالفت ہے. لہذا اس مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اس مخالفت سے. جو بھی مرنے والا ہے اس کے مال میں یہ 3 مرحلہ طے کرنے کے بعد ہی آپ کچھ آگے کام کریں گے. اب یہاں پر میں چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ ایک وصیت کے بارے میں کچھ باتیں میں تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حصے بیان کیا، قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. چند ایک مثال دیتا ہوں. جیسے عبداللہ ہے، عبداللہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس کو کیا حصہ ملے گا؟ عبداللہ ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عبداللہ کی بیوی کے انتقال کے بعد جو مال ہے اس مال میں یہ دیکھا جائے گا کہ مال کتنا ہے. اب اس مال کے بعد یہ دیکھا جائے گا، یہ سارا مرحلہ کرنے کے بعد، کہ اس کے اولاد اور اس کے بچے بھی ہیں کیا. اگر عبداللہ کی بیوی کا انتقال ہوا اور اس کے بچے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں عبداللہ کو نصف مال ملے گا. آدھا مال اس کی بیوی نے جو چھوڑا ہے اس کا آدھا مال اس کو ملے گا، یعنی اس کے شوہر کو. اور اگر بچے ہیں تو اس کی بیوی کے مال میں سے بچے رہنے کی صورت میں، اولاد رہنے کی صورت میں اس کو 1/4 یعنی مال کا چوتھا حصہ ملے گا. مال کو 4 جگہ پہ تقسیم کیجئے، اس میں سے ایک حصہ یعنی 1/4 اس کو ملے گا. اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہے تو بیوی کو کتنا مال ملے گا؟ تو شریعت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر مرنے والا جو شخص ہے اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی بھی موجود ہے، تو اولاد رہنے کی صورت میں اس کی بیوی کو مال کا 8واں حصہ ملے گا.
सुमन जिसे कहा जाता है, यानी माल के 8 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा औलाद की सूरत में आप बीवी को देंगे। अगर औलाद नहीं है, जिंदगी में औलाद ही नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में आप उसकी बीवी को माल का 4था हिस्सा देंगे। शरीयत ने इस तरह से। इसी तरह से एक आदमी है जिसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के वक्त सिर्फ एक बेटी थी, कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है और कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, उसको कितना हिस्सा देंगे? तो कुरान मजीद बयान करता है कि उसकी एक बेटी को उस आदमी का आधा प्रॉपर्टी दिया जाएगा, निस्फ माल दिया जाएगा। और अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां, सिर्फ बेटियां ही बेटियां, बेटे नहीं है, तो ऐसी सूरत में शरीयत कहती है कि उसको 2/3 माल दिया जाएगा, 2 सुलुस माल उसको दिया जाएगा। 2 सुलुस माल का मतलब क्या है कि मरने वाला 90,000 रुपया, 90,000 समझिए, माल छोड़ करके मरा है, तो उसकी 2 बेटियों को 60,000 यानी 60,000 रुपया उसकी बेटियों में तकसीम किया जाएगा। बाकी 30,000 रुपया जो बचे हैं वो आम रिश्तेदारों के अंदर तकसीम किया जाएगा। 2 सुलुस इसको कहते हैं, 2 सुलुस। और इसी तरह से शरीयत ने बयान किया कि अगर लड़का और लड़की दोनों हो, बेटा भी है बेटी भी है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो शरीयत कहती है कि बेटा और बेटी अगर दोनों हैं तो ऐसी सूरत में से उसके माल में से बेटा को डबल हिस्सा मिलेगा और बेटी को सिंगल हिस्सा मिलेगा। जैसे बेटा को अगर 10,000 रुपया मिल रहा है तो बेटी को 5,000 रुपया मिलेगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि औरतों के हक में और लड़कों के हक में, दोनों के हक में क्यों फर्क किया इस्लाम ने? इस्लाम ने जो फर्क किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये हक दिया है, अल्लाह हकीम है, हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतर जानता है। जरूरी इस बात को समझने की, ये है जरूरत इस बात को समझने की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी जो है, तमाम किस्म के अखराजात की जिम्मेदारी किसको दिया है? मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया है। मर्द की जिम्मेदारी है घर चलाना, बीवी बच्चों की परवरिश करना, रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की है, औरत की नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को डबल हक दिया है, औरत की ये जिम्मेदारी नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको सिंगल हक दिया है। मेरे भाइयों, ये कुछ बातें थी जो आपके सामने बयान हुआ, और भी बहुत सारे हुकूक हैं जिस हुकूक को समझिए हमको समझने की ज़रूरत है। अब मसला मैंने आपके सामने जैसे कि कहा कि वसीयत के ताल्लुक़ से कि हम अपने माल के अंदर कितना वसीयत कर सकते हैं, शरीयत ने हमको कितना इख्तियार दिया है। वसीयत का मतलब ये होता है कि मरने वाला अपने तौर पर लिख करके, वसीयत के अंदर गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। वसीयत जैसे आपको ख्याल आया आपकी ज़िंदगी में कि मेरे माल में से मैं कुछ अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लूँ, तो शरीयत कहती है कि 2 से 3 दिन के अंदर में आदमी को वसीयत लिख लेना चाहिए। कितना? 2 से 3 दिन के अंदर में वसीयत लिख लें। वसीयत करना या वसीयत लिखना वाजिब नहीं है, लेकिन आपके दिल में अगर इरादा है वसीयत का, तो वसीयत 2 से 3 दिन के अंदर में लिख लेना चाहिए और लिख करके उस पर 1-2 आदमी को गवाह बना देना चाहिए और उसको अपने पास महफूज रखना चाहिए। शरीयत ने हमको हुक्म दिया है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने मेरी ज़िंदगी में मेरा वसीयत लिख रखा था और हर दिन मैं सोने से पहले उसको देखा करता था। अल्लाह अकबर। वसीयत आप जिंदगी में 10 साल पहले, 15 साल पहले आप लिख सकते हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 15-20 साल पहले अपने वसीयत उन्होंने लिख दिए थे और लोगों को उन्होंने बता दिए थे। तो वसीयत लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि आपके पैसे में से, आपके जायदाद में से, आपके प्रॉपर्टी में से क्या दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं, आप लिख करके वसीयत करके रख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं समझिए। बल्कि करना चाहिए अगर इरादा है तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई वाजिब नहीं है ये चीज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार पड़ गए। सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत के लिए गए। तो सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वफ़ात पा जाऊँगा, मैं वफ़ात पा जाऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा होता कि मैं मेरी माल के अंदर वसीयत कर देता, मैं वसीयत करना चाहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आधा माल वसीयत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی، کافی مال تھا ان کے پاس. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آدھا مال وصیت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، آدھا مال وصیت تم نہیں کر سکتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 2/3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کروں، یعنی 90,000 روپیہ اگر ہے 90,000 ہے تو اس میں سے 60,000 وصیت میں کر دوں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 اللہ کے رسول یعنی 1/3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کر سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں 1/3 تم کر سکتے ہو، اور یہ بھی کیا ہے زیادہ ہے. 1/3 کا مطلب کیا ہوا کہ 90,000 روپیہ اگر ہے تو اس میں سے 30,000 کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے. ایک مثال دیا میں نے پیسوں کی. تو لہذا یعنی 1/3 سے زیادہ مال کے اندر آدمی وصیت نہیں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا یہ بات تمہارے لیے اچھا نہیں کہ تم اس دنیا سے جاؤ اور تم اپنے اولاد کے درمیان مال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ کہ اس بات سے کہ ان کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے عالم میں تم چھوڑ کر کے جاؤ، یعنی مال اپنے اولاد میں منتقل کرو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اور وصیت کا فائدہ یہ ہے، وصیت کرنے کی جو شریعت نے راستہ کھولا ہے وہ کیوں؟ وصیت کے ذریعے سے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہمارے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن ان کا حق نہیں ہوتا مال کے اوپر، ہمارے رشتے میں قریبی ہوتے ہیں لیکن ان کا حق نہیں ہوتا ہے، تو وصیت کے ذریعے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اتنا مال فلاں کو دیا جائے، فلاں غریب کو یا فلاں مسکین کو جو آپ کا رشتہ دار ہے. ڈائریکٹ مال کے اندر سے اس کو حصہ نہیں ملے گا لیکن وصیت کے ذریعے سے آپ اس کو مال دے سکتے ہیں، اس کی مدد ہو سکتی ہے. جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر زید ہے، زید باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. مثال کو دھیان سے سنیے گا. زید ہیں، اس کے 2 بیٹے ہیں. زید کی زندگی میں اس کے دونوں بچوں کی شادیاں ہوئی، دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی. زید کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب زید کے ایک بیٹے کا جو انتقال ہو گیا ہے تو زید کے بیٹے یعنی اس کی اولاد دنیا میں وہ چھوڑ کر کے گیا ہے، یعنی اس کے پوتے نواسے سب ہیں زید کے، لیکن اس کے اصل جو اپنے اس کے بیٹے، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کی پراپرٹی میں سے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. بیٹے کا جو بیٹا ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا. شریعت کہتی ہے اس کی بہو کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، شریعت کہتی ہے. اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وصیت کر سکتے ہیں کہ میری بہو کو اس میں سے اتنا پیسہ دے دیا جائے یا میرے پوتے کو اتنا پیسہ دے دیا جائے. دیکھیے اس طرح سے، اس راستے سے آپ اس کو مال پہنچا سکتے ہیں. یہ رشتہ کتنا قریبی ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے، اللہ نے اس کے لیے حق نہیں رکھا ہے تو نہیں ہے اس کا حق. اب اس معاملے کو لے کر کے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. میرے بھائیو، اگر آپ انڈیا کے قانون کو اگر اسلامی وراثت سے اگر آپ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے قانون ایسے ہیں جو ہمارے قرآن کے خلاف یعنی ہمارے قانون سے ٹکراتے ہیں، اسلامی قانون سے ٹکراتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا قانون کہتی ہے کہ باقاعدہ طور پر دادا کے مال میں پوتے کا بھی حق ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ پوتے کو مال زیادہ ملے گا. لہذا اگر کوئی آدمی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے یعنی کورٹ کچہری کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے راستے سے اسلامی اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیکھیے 3 باتیں 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ رب العالمین نے کہا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شریعت کے طے شدہ فیصلے کو، شریعت کے حصے بانٹے ہوئے حصے پر اگر اپنی طور پر دنیا کے کسی اور راستے سے وہ فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے کہا اولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں. پھر اللہ نے کہا وہ لوگ فاسق لوگ ہیں. پھر اللہ نے کہا وہ لوگ کافر لوگ ہیں. اللہ اکبر.
کتنی وعید بتلائی گئی. تو لہذا کوئی پوتا یہ نہ سوچے کہ مجھے اسلامی راستے سے نہیں ملا، چلو میں کورٹ کے راستے سے لیتا ہوں. آپ گویا حرام مال لے رہے ہیں، آپ کے لیے وہ مال صحیح نہیں ہے. تو لہذا یہ وصیت کے راستے سے یہ مال آپ کو مل سکتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں باتیں چند ایک یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. وراثت کے تعلق سے چند ایک غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیوں میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آج بہت سارے اولاد ایسے ہیں جو ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو زبردستی پریشر ڈالتے ہیں کہ تم مال تقسیم کرو. ماں باپ جب تک زندہ ہیں آپ یعنی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کے مال کے اوپر، کوئی حق نہیں ہے. ماں باپ کی زندگی میں کوئی اولاد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم مال کی تقسیم کرو میرے لیے. ہاں، ماں باپ اگر اپنی خوشی سے اولاد کو کچھ دے دے وہ ہدیہ کہلائے گا، اور اپنی زندگی میں اگر دے رہا ہے تو جتنے اولاد ہیں سب کو برابر برابر دینا پڑے گا. بیٹا کو بھی برابر، بیٹی کو بھی برابر. آپ نے کسی اولاد سے محبت ہے، آپ نے ایک فلیٹ دے دیا، ایک اولاد کو نہیں دیا، گناہ کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو زندگی میں اگر آپ کچھ دے رہے ہیں اولاد کو تو یاد رکھو انصاف کے ساتھ برابر برابر دینا پڑے گا. مرنے کے بعد جو احکام ہے وہ ہوں گے. ایک تو یہ ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد مال وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا. مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، آپ جو لوگ ذمہ دار ہیں کل اللہ رب العالمین کے پاس وہ پوچھے جائیں گے. کیوں؟ کتنے حقدار ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ تو لہذا مرنے کے بعد فوراً وراثت کو تقسیم کرو. اب اس کی وجہ سے اسلام آپ کے گھر کے نظام کو خراب نہیں کرتا ہے، بلکہ جس کا جو حصہ ہے وہ تو طے کر دو، مل کر رہو، ساتھ میں رہو، اچھی بات ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس وراثت کے مسئلے کو ڈیوائیڈ کر کے چھوڑو. اور اس میں ایک غلطی ہونے والی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بہت بڑا جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی اپنے بہن کا حق ادا نہیں کرتے. بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں. زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم پھر وہی ظلم کی شکلیں بدل گئی ہے. وہی ظلم آج بھی سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہا کہ بھائی بہن کو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں. جن لوگوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے آج ارادہ کرو، تہیہ کرو. آج بھی اپنی غلطی سے آپ رجوع کر سکتے ہو. بہنوں کو کہتے کہ ہم نے تمہاری شادی کیا، ہم نے تمہارے فلاں اخراجات اٹھائے تھے. اللہ کے بندوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے شادی کرنا. اگر ماں باپ نے نہیں اس کام کو انجام دیا تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کوئی ذمہ داری کو ادا کرے. اور اس کو بہانہ بنا کر کے اگر اپنے بہنوں کے حق کو آپ ہڑپ چکے ہیں تو یاد رکھو وہ مال حرام مال ہے. اور حلال مال میں جب حرام مال مل جاتا ہے تو وہ سارا مال تباہ ہو جاتا ہے، چاہے آپ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ جمع کر لو. اور حرام مال جب ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے اللہ نہ ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، نہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، نہ ہمارے حج عمرہ قبول ہوتے ہیں، نہ صدقات و خیرات قبول ہوتے ہیں. تو لہذا آپ میں سے ہم میں سے جو بھی اپنے بہنوں کا حق دبائے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آج ہی ارادہ کر کے تہیہ کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی کرے. وہ اور اگر کوئی مسائل آپ کے گھروں میں وراثت کا آئے آپ علماء سے رجوع کریں. جو صحیح عالم ہیں ان کو بتائیں کہ فلاں آدمی اتنا مال چھوڑ کر کے مرا ہے، اس کی وراثت کی تقسیم کیا ہوگی. آپ اداروں میں خطوط لکھ کر کے، لیٹر لکھ کر کے آپ دیں، آپ کو ساری تفصیلات آپ کو مل جائے گا. اب اس سے ہوگا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوگا کہ سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے رشتہ دار جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی زندگیاں اچھی ہو جائے گی. ان کے اس مال کے ذریعے سے وہ خیر اور بھلائی حاصل کر لیں گے. تو یہ سب کچھ باتیں تھیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے جو وراثت کے معاملے میں غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. انہی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بسا اوقات وصیت میں غلط قسم کی وصیت کی جاتی ہے. دیکھیے، وصیت اگر شریعت کے مطابق ہو تو اس وصیت کو پوری کی جائے گی. اگر شریعت کے خلاف اگر کوئی وصیت ہے تو اس وصیت کو پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس وصیت کا شمار ہی نہیں کیا جائے گا. جیسے اگر کسی نے کہا کہ ہماری یہ پراپرٹی
کسی قبر کے لیے، کسی درگاہ کے لیے وقف کیا جائے، ہرگز نہیں، یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شرک کے اڈے کے لیے اور شرک کی بڑھاوے کے لیے اس کام کو انجام دیا جا رہا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ میرے فلاں اولاد کو، فلاں بیٹے کو زیادہ مال ملنا چاہیے، فلاں بیٹے کو کم مال ملنا چاہیے، یا فلاں بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے، فلاں بیٹی کو کم ملنا چاہیے، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حق بیان کر دیا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق کم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں میری خدمت نہیں کیا ہے، زندگی میں اس نے تکلیف دیا ہے، زندگی میں اس نے مجھے پریشان کیا ہے، زندگی میں میری فرما برداری نہیں کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ اس کی نافرمانی یا اس کی خدمت نہ کرنا اس کا وبال اس کے اوپر ہے، لیکن اس کے حق کو آپ کم نہیں کر سکتے ہیں۔ یا کسی اولاد نے اگر آپ کی خدمت کی ہے تو آپ اس کے حق کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، برابر برابر دینا ہوگا، چاہے وہ اولاد آپ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، جو بھی ہو، اللہ نے جو حق دیا ہے اس کے مطابق آپ کو دینا ہے۔ یہ وصیت اگر لکھی ہوئی ہے، اس وصیت کو پوری نہیں کی جائے گی میرے بھائیوں۔ تو لہذا وصیت کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، جانا جائے گا، معلوم کیا جائے گا کہ کیا وصیت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو میت مال چھوڑا ہے، کبھی کبھی اولاد اپنے طور پر ہی کیا کہتے ہیں، یہ پورا مال ہم کیا کرتے ہیں، مل کر کے کسی نیکی کے راستے میں، خیر کے راستے میں ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے آپ صدقہ و خیرات کریں مال کے اندر، اس مال میں تو دوسروں کا بھی حق ہے۔ آپ جب زبردستی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو دوسرے لوگوں کو ضرورت ہوگی بھی تو بیچارہ مجبور ہو کر کے ہاں میں ہاں بھر دے گا، لیکن جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ گھر میں ہے، یہ ہے، ایک بھائی باہر ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، ساری چیزوں پہ وہی قبضہ کر لیتا ہے۔ اب دوسرا بھائی بیچارہ بھٹکتا ہے، یا یہ بھی معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بھائی سوچتا ہے اس کے پاس بہت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا حق اس کو آپ کو پہنچانا ہے، اس کا حق آپ کو اس کو دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ وقت بھی مکمل ہو گیا اور تفصیلات انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ان بنیادی باتوں کو یاد رکھیں آپ، اور ان باتوں کو اپنے ذہن سے ہرگز اوجھل نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوتاہیوں کو ختم کر کے سنت اور شریعت کے مطابق اس کو عمل بھی زندگی میں لانے کے اللہ توفیق دے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أصواتم وأهم وأكبر۔ محترم حضرات، ایک بات مسجد کے تعاون کے سلسلے میں بھول گیا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، مرد و خواتین اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور اللہ بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔